کائنات کو بتاؤ کہ کربلا تمہیں بتائے گی کہ جیت سر اتارنے کا نام نہیں ہے، سر جھکوا دینے کا نام۔ زینب نے بتایا انہیں بتاؤ کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد سر کاٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ سر کٹوانے کا نام بھی جہاد ہوتا ہے۔ خالی تلوار کا نام جہاد نہیں ہوتا ہے بلکہ زبان سے لڑی جانے والی جنگ کا نام بھی جہاد ہوتا ہے۔ اب تو کائنات کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اب جمن چھیدی ایرے غیرے کو پتہ چلے، ان کو پتا چلے کہ سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے، یعنی کردار کا جہادی ہوتا ہے، تلوار کا جہادی جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ تلوار کا جہادی نہیں ہوتا ہے، قلم کا جہادی ہوتا ہے، کردار کا جہادی ہوتا ہے۔ اب کسی مسلمان کو یہ نہ کہنا کہ یہ سائنٹسٹ ہے تو جہادی ہو گیا، ہے جہادی مگر تلوار کا جہادی نہیں، کردار کا جہادی ہے۔ اور ہمت ہو تو ایسا کردار لاؤ تو صحیح، اگر کوئی ہو تمہارے درمیان تو پیش تو کرو۔ میرے عزیزوں، جہاد کا مطلب بتایا گیا ہے، جہاد کا مطلب سر کاٹ لینا نہیں ہے بلکہ سر کٹا لینا ہے۔ آؤ کائنات میں تمہیں کربلا والوں کے علاوہ کون بتائے گا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جو کربلا کے دعوے دار ہیں وہ نہیں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں اہل سنت والجماعت کے علماء سے بالکل قاعدے سے دو چار والی بات کہتا ہوں، نہ رشدی تمہارا تھا نہ رضوی ہمارا ہے۔ ہائی میرا جملہ واضح ہو جائے، نہ رشدی تمہارا تھا نہ رضوی ہمارا ہے۔ لفظ بدل دوں تو یوں کہہ دوں، نہ سلمان رشدی سنی تھا نہ رضوی شیعہ ہے، اس لیے کہ جو مرتد قرآن ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہو، لہذا اسے ہمارے سر پہ مونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آپ کے ہیں، سید ہیں، رضوی ہیں، ارے کردار ہوتا ہے، رشتے نہیں ہوتے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، عظمتیں کردار سے ملتی ہیں، رشتوں سے نہیں ملتی۔ اگر رشتوں سے عظمتیں ملتی تو رسول کا چچا ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی، ابو طالب بھی تھی، حمزہ بھی۔ ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی، ابو جہل بھی چچا ہے، حمزہ بھی چچا ہے، مگر کائنات دیکھے تو صحیح، وہ بھی چچا یہ بھی چچا، مگر ایک لعنت اللہ ہے، ایک رضی اللہ۔ جہاد کا نام نہیں، اور جہاد کا مطلب لڑنا نہیں ہے کہ مارو کاٹو ڈال دو ختم کر دو، نہیں میرے عزیزوں، جہاد کا مطلب ہے دفاع، ڈیفنس۔ یہ جو 26 آیتوں کا افسانہ گھڑا گیا ہے یہ موصوف کا اپنا نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ کے گھر میں اگر ایک طوطا پلا ہوا ہو تو ہری مرچ کھلاتے جائیے اور اسے پڑھاتے جائیے۔ طوطے کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو ادھر سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ 26 آیتوں کا جو افسانہ ہے یہ ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے۔ جنہیں اردو ٹھیک سے نہیں آتی انہیں عربی کیا آتی؟ تو یہ جو افسانہ وہ یہاں کا نہیں ہے، یہ پرانا ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ میں جو بڑے بڑے فلاسفر اور ڈاکٹرز حضرات ہیں انہوں نے تحقیق اور ریسرچ کر کے اس نظریے تک پہنچایا کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کی طرف دعوت دیتی ہیں، جو عالم انسانیت سے انسانیت کو ختم کرتی ہیں۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ آیتیں اللہ کی نہیں بلکہ کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے، یہ اعتراض کو تقویت دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں توجہ کیجئے، 26 آیتیں ہیں کون سی؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ فلاں کے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ ابھی فلاں اتنے بڑے کہاں ہوئے ہیں کہ ہم ممبر سے ان کے خلاف پڑھیں؟ ابھی فلاں اتنے بڑے کہاں سے ہوئے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اب ہم طوطوں کے خلاف تھوڑی بولیں گے، ہم تو سمجھوتوں والوں کے خلاف بولنے آئے ہیں، ہمیں ان کے خلاف نہیں بولنا ہے جن کی بیچاروں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر ہمیں بولنا ہی ہوگا تو ان فلاسفہ سے بات کریں گے، ان پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں گے جنہوں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی مگر نہیں سمجھ پائے۔ اب چاہتا ہوں 26 آیتیں ہیں، ان میں سے اب میرے ساتھ رہی گا بہت توجہ سے، 12 آیتیں وہ ہیں 3 حصوں پہ تقسیم کی گئی ہیں۔ 26 آیتیں 12 آیتیں قرآن کی نکالی گئی ہیں جس کا تعلق جہاد سے ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ 12 آیتیں قرآن مجید کی امت مسلمہ کو کہہ رہی ہیں کہ کافروں کو مارو، اور اس میں یہ آیت یہ بھی شامل کی گئی اور ہے یہ آیت
کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یعنی ان کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اچھا جب اتنی سی آیت سنائی جائے گی تو مطلب کیا نکلے گا؟ بھئی اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو بھی ٹی وی پہ سنے گا وہ یہی سمجھے گا نا کہ یار بات تو غلط ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا کہ جہاں پاؤ وہیں مارو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ پوری آیت سنا نہیں رہے بلکہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، قوم کا دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو ورگلا رہے ہیں، نوجوانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ مثال میں بہت آسانی سے آپ کو سمجھا دوں۔ اب تو مسجد میں بیٹھے الحمدللہ نمازی ہیں، ایک کامن بات کہہ رہا ہوں، جتنے بے نمازی ہیں نماز نہیں پڑھتے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے منع کیا نماز پڑھنے سے، اس لیے نہیں پڑھتے۔ کون سی آیت میں؟ کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، لکھا ہے قرآن میں۔ تو جب قرآن میں لکھا ہے تو ہم کیوں جانے لگے نماز کے قریب؟ یہ بالکل آدھی بات ہے۔ قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، مگر آگے بھی تو پڑھیے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز نہ پڑھنا۔ مالک کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز عقل مندوں کی عبادت ہے، نشیڑیوں کی نہیں۔ اور اگر میرا یہ جملہ تڑی پار پہنچ جائے، اگر میرا یہ ترجمہ تڑی پار پہنچ جائے اور یہ طیارے غیر تک پہنچ جائے تو وہاں کے چرسیوں افیمچیوں کو یہ بتا دے جائے کہ جیسے 5 وقت کی نماز کے لیے عقل کی شرط ہے، نشے سے دوری کی شرط ہے، ویسے زندگی بھر کی عبادت محبت اہل بیت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ نشیڑیوں کے، افیمچیوں کے، چرسیوں کے، ملنگیوں کے سمجھنے کے لیے نہیں، علی والوں کے تو یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کے ذریعے سے۔ اب میں آپ کو اس آیت کے پہلے کی آیت سناتا ہوں، جہاں سے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 اور 191، 190 اور 191 نمبر کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلے والی آیت کیا ہے؟ وَاقْتُلُوهُمْ، یعنی ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو۔ کن سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑے اس سے تم لڑو۔ کیا پریشانی؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جو تم سے لڑے اس سے تم لڑو۔ اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو آرام سے چل کے جا رہا ہے اسے جہاں پکڑو مارو، بلکہ یہ کہا جو تمہیں مارنے آئے، جو تمہیں قتل کرنے آئے اسے قتل کرو۔ مالک کیوں قتل کریں؟ اگر تم نے قتل نہیں کیا تو وہ تمہیں قتل کریں۔ ابھی کوئی صاحب اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس خاندان والوں کو جہاں پانا مارنا، مولانا صاحب کھڑے تھے کہ شرم نہیں آتی ہے اپنے بیٹے کو دہشت گردی سکھا رہے ہو؟ کہ قبلہ آپ کو معلوم نہیں ہے پورے خاندان نے جینا حرام کر رکھا ہے، 10 بار ہم پر حملہ کر دیا ہے، اب بتائیے کیا کہا جائے؟ مولانا صاحب کہیں گے بالکل ٹھیک کہا، بہت دیر میں کہا، جلدی کہنا چاہیے تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ جو کہا ہے قرآن نے انہیں جہاں پاؤ مارو، یوں ہی نہیں کہا ہے۔ نبی کو مکے سے نکالا گیا، پیغمبر مدینے آ گئے ہیں، اب یہ مکے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، مدینے میں بھی آ کے بار بار پیغمبر سے جہاد کر رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ تب خدا نے کہا پیغمبر اب اگر اسلام بچانا چاہتے ہو تو اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھو۔ اسلام اٹیک پوزیشن پہ جنگ نہیں کرا رہا تھا، ڈیفینس پوزیشن پہ جینا اسلام یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مارو، اسلام کہہ رہا تھا جو تمہیں مارے۔ توجہ ہے آپ؟ تھکے تو نہیں؟ جو تمہیں مارے اسے مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آتم رکشا سکھا رہا ہے، اسلام ڈیفینس سکھا رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کی یہ 12 آیتیں جو ڈیفینس سسٹم کو ریفائنڈ کرتی ہیں، اگر یہ دہشت گردی کی طرف دعوت دے رہی ہیں تو پھر دنیا کا ہر وہ ملک دہشت گرد ہے جس کے سسٹم میں ڈیفینس منسٹری کا شعبہ ہے۔ ہر وہ ملک دہشت گرد جس کے سسٹم میں ڈیفینس منسٹری کا شعبہ، اور اب کم سے کم
اب کم سے کم قرآن کے خلاف بولنے والوں کو اتنی تمیز تو ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کو نہیں، ہمارے ملک کے محترم رکشا منتری کو، ہمارے ملک کے محترم رکشا منتری کو کوئی دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ اب پھولوں والی پارٹی کو پھولوں کی سگندھ میں اتنا تو مست نہیں ہونا چاہیے کہ پہلو کے کانٹے بھی نظر نہ آئے۔ کیا رکشا منتری کو آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ دہشت گردی کیا ہے اور جہاد کیا ہے؟ کیا دہشت گردی یہ ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں گھس کے مارے تو جو آ رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، اور اگر ہم اپنا دفاع کریں تو کیا یہ جہاد ہے؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ دفاع ہے۔ توجہ کریں آپ۔ اب مجھے بتاؤ کہ چائنا دہشت گرد ہے یا انڈیا؟ چائنا دہشت گرد ہے یا انڈیا؟ اگر انڈیا چائنا کو مارنے جاتا تو ہم دہشت گرد ہوتے۔ ہمیں کوئی مارنے آیا ہے تو انڈیا نہیں ہے دہشت گرد، چائنا دہشت گرد ہے۔ اگر پیغمبر نے کسی کے گھر جا کے حملہ کیا ہوتا تو قرآن نے دہشت گردی بتائی ہوتی۔ پیغمبر گھر پہ بیٹھے رہے، لوگوں نے آ کے پیغمبر کے گھر پہ حملہ کیا تو پیغمبر نے دفاع کیا ہے، حملہ نہیں کیا۔ آپ بیدار ہیں تو جملہ سن لیجئے، شاید یہی وجہ تھی کہ حسین نے کربلا میں 70,000 درہم میں کربلا کی زمین خریدی۔ 70,000 درہم میں کربلا کی زمین خریدی، خیام نصب کیے، اپنا گھر بنایا، پھر کائنات کو بتایا میں کسی سے لڑنے نہیں گیا ہوں، دنیا میرے دروازے میں کسی سے لڑنے نہیں گیا ہوں، دنیا مجھ سے لڑنے کے لیے آئی ہے۔ اور دیکھیے اس کا فیصلہ بھی قدرت نے کرایا کہ کون کس سے لڑنے کے لیے گیا ہے۔ حسین تو اپنے صحابیوں کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے نا، نماز صبح ہو رہی تھی نا، پسر سعد نے پہلا تیر چلایا، کیا کہا؟ اے لشکر والوں گواہ رہنا، میں پہلا تیر مار رہا ہوں، حملہ آور تیر نہیں مار رہا تھا۔ قدرت دہشت گردی کی ڈیفینیشن بتا رہی ہے، قدرت دہشت گردوں کا قبیلہ بتا رہی تھی، قدرت مظلوموں کا خیمہ بتا رہی تھی، قدرت ظالموں کا تیر بتا رہی تھی۔ کیا کہا سب سے پہلے؟ میں تیر مار رہا ہوں، تم گواہ رہنا۔ تیر مار کے دکھا کس کو رہا ہے؟ قوم کو، قبیلے کو، خودی کو، خود کو۔ تو میں آپ کے سامنے جہاد کو ریفائنڈ کر رہا تھا نا، وہیں تھا۔ 12 آیتیں وہ ہیں جو جہاد سے متعلق ہیں، لیکن 12 آیتیں وہ ہیں جو اسلام کی اس قرآن میں ڈیفینس پہ دلالت کرتی ہیں۔ یاد کیجئے کتنی ہیں؟ 12 آیتیں۔ کیا کرتی ہیں وہ؟ جہاد کو بتاتی ہیں، مگر دفاعی جہاد کو۔ 8 آیتیں وہ ہیں جس میں غیر مسلمین پر عذاب کی بات کی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا 26 آیتوں کا مطلب؟ 12 آیتیں جہاد کے لیے، 8 آیتیں بولیے عذاب کے لیے، میرے بچے بولیں، 12 آیتیں جہاد کے لیے، 8 آیتیں عذاب کے لیے۔ کون سا عذاب؟ کا جو کفار و مشرکین پہ نازل ہوگا۔ تو کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ بھائی جب تم ہمیں جہنم میں جلاؤ گے، ہمارے ہاتھ پیر توڑ دو گے، آخرت میں ہمیں چھوڑو گے نہیں، ہم نے تمہارے اللہ کو نہیں مانا، تو یہ بتاؤ جب تم ہمیں آخرت میں آگ کے لیے تیار کر رہے ہو تو تم ہمارے ساتھ رحم کیسے کرو گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قرآن تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نرمی نہ برتو، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے۔ دیکھیں یہ مطلب کس نے نکالا ہے؟ مخالف نے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب مخالف سے آپ پوچھئے، اللہ نے جہنم میں ڈالنے کی جو بات کی ہے کس کو کی ہے؟ مجرم کو۔ ہے میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے؟ کس کو ڈالا جائے گا؟ مجرم کو۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ جرم کی سزا کی بنیاد پر۔ کیا کسی مجرم کو جرم کی سزا دینا دہشت گردی ہے؟ اب بھی مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ اگر قرآن کی 8 آیتیں مجرم کے جرم کو سزا دینے کی بات کرتی ہیں
اور وہ 8 آیتیں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں تو پھر ہر ملک سے جیلوں کو بند کر دو، عدالتوں میں تالے لگا دو، ججوں کی چھٹی کر دو۔ واہ 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 واہ۔ خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اب تو آپ کو انصاف ور لوگوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ضمیر خمیر کو بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، عدالتوں کے تالے لگوا دو، جیل خانوں کو بند کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرم کو سزا دینا دہشت گردی ہے۔ اب بتاؤ، تمہارے اپنے قانون میں بندہ بندے کو سزا دے تو انصاف کہو، اللہ بندے کو سزا دے تو دہشت گردی، اللہ بندے کو سزا دے تو دہشت گردی۔ اور ایک جملہ کہوں، جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں اچھالا کرتے، اور تم انصاف کی بات ہم سے نہ کرو، اس لیے کہ ابھی ابھی ہم خبر پڑھ کے بیٹھے ہیں کہ 32 لوگوں کو گجرات کی عدالت نے باعزت بری کیا 28 سال کے بعد، 32 ملزموں کو 28 سال کے بعد رہا کیا، اور عدالت کی بڑی خوبصورت تحریر سامنے آئی، 28 سال کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور پھر بھی یہ انصاف ہے۔ اللہ اکبر، پھر بھی یہ انصاف ہے، اور اللہ کی عدالت میں فیصلے کے بعد اگر جہنم میں جھونکا جائے تو یہ دہشت گردی ہے۔ صلوات پڑھ دیئے محمد رعال محمد۔ پھر سے سنیے، 12 آیتیں جہاد کی جس میں جہاد ڈیفنس کو بتایا گیا، 8 آیتیں عذاب کی، یاد کیجئے 8 آیتیں عذاب کی جس میں مجرم کو سزا سنائی گئی۔ تو نہ مجرم کو سزا سنانا دہشت گردی، نہ اپنی آتم رکشا کرنا دہشت گردی، کنفرم ہو گیا۔ 20 آیتوں میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں، 6 آیتیں جن میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو، دوستی نہ کرو، ان سے اچھے تعلقات نہ قائم کرو۔ ان 6 آیتوں کو بیس بنائے اور کہا کہ صاحب آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے دوستی مت کرو، تو جب آپ ہم سے دوستی نہیں کرو گے تو ہمیں مارو، ہم سے دوستی نہیں کرو گے تو دشمنی کرو گے، اور دشمنی کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں مارو گے، اور ہمیں مارنے کا مطلب یہ کہ ہم بے گناہ اور آپ ہمیں مار رہے ہیں، تو یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب تمہارا قرآن تمہیں دوستی کے لیے منع کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بے شک قرآن نے منع کیا غیر مسلموں سے دوستی کی، مگر یہ تو بتاؤ کن غیر مسلموں سے دوستی کے لیے منع کیا؟ بھئی یہ بھی تو طے ہو، کن غیر مسلموں سے دوستی کے لیے منع کیا؟ آپ بتائیے، ایک باپ کو یہ حق ہے کہ نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے دوستوں کا انتخاب کرے؟ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا سنو، چوروں سے دوستی نہیں، زناکاروں سے دوستی نہیں، بد کرداروں سے دوستی نہیں، اور اگر اسٹینڈرڈ گھر کا ہے تو سگریٹ نوشوں سے دوستی نہیں، گٹکا خوروں سے دوستی نہیں، فحش کلامی کرنے والوں سے دوستی نہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو بد کرداروں سے دوستی سے منع کرے، یہ سماج کے سدھارنے کی بات ہے یا سماج میں دہشت گردی پھیلانے کی بات ہے؟ بھائی میرا جملہ واضح ہو جائے۔ ان 6 آیتوں میں غیر مسلموں سے دوستی کے لیے منع کیا، ان سے جو بد کردار ہیں، جو زناکار ہیں۔ قرآن دہشت گردی ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے بروں کی دوستی منع کی، اور دلیل دے کے ختم کر دو قصہ۔ اگر غیر مسلموں سے دوستی کرنا قرآن کی نظر میں مطلقاً غلط ہوتا تو عیسائیت کا سب سے بڑا پوپ، شیعت کا سب سے بڑا مرجع اسے کلیجے سے نہ لگاتا۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ سنا ہے نا، اتنا بڑا پوپ کہاں آیا؟ آیت اللہ سیستانی دامت اللہ الوارف کے دروازے پر۔ دنیا نے دیکھ لیا، ارے اس سے بڑا کوئی دولت مند ہے دنیا میں؟ جس کے گھر کے آگے گاڑیاں رکتی ہیں
وہ گلیوں میں چل کے آیا ہے، وہ گلیوں میں چل کے آیا ہے، 85 سال کا بوڑھا سید علی سیستانی کے دروازے پر آیا، سید نے کلیجے سے لگایا، آیا تو استقبال کیا، گیا تو استقبال کیا۔ اگر قرآن نے غیر مسلموں کی دوستی سے منع کیا ہوتا تو آنے کا استقبال ہوتا، نہ جانے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے دوستی سے منع نہیں کیا ہے، بد کرداروں کی دوستی سے منع کیا ہے۔ اور اچھا ہوا دولتوں کے منارے پہ بیٹھنے والا مسند افتاء پر بیٹھنے والے کے پاس آ گیا۔ اب تو دنیا دیکھ لے، عظمتیں دولتوں سے نہیں ملتی، حکمتوں سے ملتی ہے۔ واضح ہو گیا 26 آیتوں کا جواب۔ 12 آیتیں خلاصہ کر دوں، ختم کر دوں۔ 12 آیتیں جو جہاد کے عنوان سے ہیں وہ ڈیفنس بتاتی ہیں۔ 8 آیتیں جو عذاب کے لیے ہیں وہ مجرموں کی سزا بتاتی ہیں۔ ساہوکاروں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجرموں کو بے چین ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کوئی ساہوکار ان آیتوں سے پریشان نہیں ہے، مجرم پریشان ہے۔ آئے میرا جملہ باتیں ہو جائے۔ اور مجبوری، عجیب مصیبت ہے، دعوی اسلام بھی اور شیخ سے یارانہ بھی، اور پھر ان آیتوں پہ اعتراض بھی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے 6 آیتیں جو غیر مسلمانوں سے تعلقات کی بات کرتی ہیں وہ بد کردار غیر مسلمانوں سے تعلقات کو منع کرتی ہیں۔ 8 آیتیں جو عذاب کی بات کرتی ہیں وہ مجرموں پہ عذاب نازل کرنے کی بات کرتی ہیں۔ 12 آیتیں جو جہاد کی دعوت دیتی ہیں وہ دفاع کی دعوت، الذین یقاتلونکم، جو تم سے جہاد کریں انہیں تم مارو۔